من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 92. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے مناسب کسی مسلمان کے لیے، ان یقتل مؤمنا، یہ بات کہ وہ قتل کرے کسی مسلمان کو، الا خطأ، مگر غلطی سے، ومن قتل مؤمنا، اور جس شخص نے قتل کیا کسی مسلمان کو، خطأ، غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، سو آزاد کرنا ہے گردن کو، مؤمنہ، مسلمان، سو آزاد کرنا ہے ایک گردن جو مسلمان ہو، ودیۃ مسلمہ، اور دیت مسلمہ، سپرد کرنا ہے، الی اہلہ، مقتول کے ورثاء کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ مقتول کے ورثاء معاف کر دیں، صدقہ کر دیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، پھر اگر ہو وہ ایسی قوم سے، عدو لکم، کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے، جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مقتول مومن ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو سو آزاد کرنا ہے ایک گردن جو مسلمان ہو. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر ہے وہ ایسی قوم سے، بینکم، کہ تمہارے درمیان، وبینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، کوئی معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو فدیہ
دینا ہے، فدیہ سپرد کرنا ہے مقتول کے ورثاء کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرنا ہے ایک گردن جو مسلمان ہو۔ فمن لم یجد فصیام، پھر وہ شخص نہ پائے فصیام شہرین، تو وہ روزے رکھے 2 ماہ متتابعین، لگاتار۔ توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے توبہ کا ذریعہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی گزشتہ 2 دنوں سے تفسیر ہو رہی تھی۔ جو اب تک تفسیر ہوئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ نے ایسے شخص کی کہ جو کسی مسلمان کو قتل کر ڈالے، ایسے، اور وہ قتل کرنا بھی قتل خطا کی صورت میں ہو، کیونکہ قتل دو ہی طرح کا ہوگا، یا تو قتل عمد ہوگا یا پھر قتل خطا ہوگا۔ قتل عمد یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دینا، کسی مسلمان جان کو ضائع کر دینا، اور قتل خطا یہ ہے کہ غلطی سے کسی انسانی جان کو ضائع کر دینا، غلطی سے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو قتل کر دینا، یہ ہے قتل خطا۔ قتل عمد کی تفسیر آگے آ رہی ہے، اور اس آیت کریمہ میں قتل خطا کے مسائل اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائے۔ اب تک جو تفسیر ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ دیکھیے، اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اگر کسی مسلمان انسان کو قتل کر دیا جائے تو اس کے قتل ہونے میں 2 حق ضائع ہوتے ہیں۔ ایک حق اللہ سبحانہ و تعالی کا ضائع ہوتا ہے، اور دوسرا حق بندے کا، یعنی مقتول کے ورثاء کا ضائع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو قتل ہونے والا ہے وہ یا تو کسی کا باپ ہوگا، یا کسی کا بھائی ہوگا، یا کسی کا بیٹا ہوگا، یا کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی والدہ ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی۔ تو یہ جس کو قتل کیا ہے ورثاء کے حق کو ضائع کیا ہے۔ اور اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی جان کے تحفظ کا حکم دیا کہ انسانی جان کو ضائع نہیں کرنا، اسے قتل نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کر کر اللہ کے حق کو ضائع کیا۔ تو اب جب قتل ہو گیا اور ہوا قتل خطا، اور اس کی تفسیر میں نے یہ بیان کی، مثال کے طور پر کوئی شکاری ہے، وہ شکار کرنے کے لیے نکلا، اب اس نے فائر چھوڑا کسی ہرن کے لیے، کسی خرگوش کے لیے، کسی مرغابی کے لیے، لیکن اتفاقاً وہ کسی اور کو جا لگا، انسان کو جا لگا۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور گولی اسے جا لگی اور وہ مر گیا، تو یہ قتل خطا ہے۔ اور قتل خطا کی ہی صورت میں یہ جو عام طور پر حادثات پیش آتے ہیں کہ روڈ پر گاڑی جا رہی، اچانک کوئی بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا، کوئی عورت گاڑی کے نیچے آ گئی، کوئی مرد گاڑی کے نیچے آ گیا۔ اب وہ اس ڈرائیور کی کسی سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، وہ تو بیچارہ اپنے سفر کی طرف جا رہا تھا، اور اچانک تیز رفتار جہاں روڈ پر کوئی انسان آ گیا۔
اب وہ بریک بھی لگاتے ہوئے پھر بھی اس کی ڈرائیور کی کوشش کے باوجود اس کے تحفظ کے لیے وہ آ کر مر گیا، کیونکہ جان بوجھ کر روڈ پہ تو وہ کسی کو نہیں مارے گا، جہاں تک بس میں ہوگا وہ اپنے آپ کو روکے گا۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے، تیز رفتار گاڑی کے سامنے کوئی چیز آ جائے تو وہ نیچے آئے بغیر بچ نہیں سکتی۔ تو یہ بھی قتل خطا ہی کی صورتیں ہیں، اگر گاڑیوں کے نیچے کوئی آ کر اس طرح مر جائے تو اگر اس طرح اور اسی طرح اس کی صورت ایک یہ بیان کی کہ یہ بھی قتل خطا ہی کی صورت بنتی ہے کہ کسی کی والدہ، بچے کی والدہ بھاری جسامت والی ہے، بچہ ماں کے قریب سویا ہوا ہے اور اس نے کروٹ لی اور بچہ نیچے دب کر مر گیا، تو یہ بھی قتل خطا ہی کی صورت ہے۔ تو قتل خطا یہ مقتول کے ورثاء کا حق ضائع کرنا ہے، اور اللہ کا حق پھر اسے ادا کرنا پڑے گا جس نے قتل کر دیا، یعنی قاتل کے ورثاء کو، اور بندے کا حق بھی اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ایک غلام جو کہ مسلمان ہو اسے آزاد کرے۔ رقابہ کہتے ہیں گردن کو، لفظی معنی ہے رقابہ کا گردن، اور معنوی معنی اس کا ہے غلام یا لونڈی، دونوں پر یہ لفظ صادق آتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ غلام یا لونڈی کو وہ آزاد کرے گا جس نے قتل خطا کیا ہے، غلطی سے قتل کیا ہے، وہ ایک گردن چھڑائے گا، غلام کی یا لونڈی کی، آزاد کرے گا۔ اگر اس کے پاس اپنا غلام یا لونڈی نہیں ہے تو وہ خرید کر آزاد کرے۔ تو یہ تو ہے اللہ کا حق جو اس نے ادا کرنا ہے، اور بندوں کا حق کیا ہے کہ وہ دیت ادا کرے گا۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ، اور اگر 100 اونٹ نہیں ہے تو اس کی مالیت اگر دینار سے وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو 1000 دینار سونے کے سکے، اور اگر وہ دینار سے نہیں دراہم سے ادا کرنا چاہتا ہے تو 10,000 دراہم چاندی کے سکے، جو کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں 100 اونٹوں کی قیمت یا تو 1000 دینار تھی یا 10,000 دراہم تھی، جس سے 100 اونٹ خریدے جا سکتے تھے، تو وہ ادا کرے گا۔ تو یہ قتل خطا کی صورت میں ہے۔ لیکن اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دے کہ ہم نہیں لینا چاہتے، اس بیچارے نے کون سا جان بوجھ کر اس کو قتل کیا ہے، حادثاتی طور پر گاڑی کے نیچے آ گیا، حادثاتی طور پر گولی کا نشانہ بن گیا، اس نے جان بوجھ کر تو قتل نہیں کیا، مقتول کے ورثاء اسے معاف کر دیں، نہ لے تو معافی شریعت کی نظر میں قبول ہے اگر وہ معاف کر دیں۔ دوسری صورت یہ بیان کی اس آیت کریمہ میں کہ اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے کہ جو قوم تمہاری دشمن ہے، یعنی مقتول ہے دارالحرب سے، جیسا کہ انڈیا کی میں نے مثال دی، وہ دارالحرب ہے، وہاں سکھ ہے، وہاں ہندوؤں کی کثرت ہے، سکھوں کی کثرت ہے، غیر مسلموں کی بھی کثرت ہے، تو لیکن انڈیا کی فوج میں کوئی مسلمان تھا، انڈیا کے کوئی مسلمان تھا، بارڈر پر وہ کھڑا ہے۔ اب بارڈر پر جب کھڑا ہے تو ادھر سے کسی نے گولی چلائی اور قتل خطا کی صورت میں وہ مر گیا، جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ مر گیا، تو اس صورت میں اس کے بارے میں یہ بتلایا تھا کہ اس صورت میں چونکہ اس کے اہل خانہ میں سے سب کافر ہیں، صرف وہ اکیلا ہی مسلمان ہوا تھا، تو غلام اور لونڈی تو آزاد کرنی پڑے گی، لیکن دیت ادا نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ سب کافر ہیں جن کو دیت دینی پڑے گی۔ اگر مسلمان ہوتے تو دینی پڑتی، لیکن وہ اس کے ورثاء کو، مقتول کے ورثاء کو دیت نہیں دینی پڑے گی۔ تیسرا مسئلہ جس کا آج بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے درمیان اور اس مقتول کی قوم کے درمیان میثاقٌ، کوئی معاہدہ ہے، اب اس کی صورت کیا بنے گی؟ جس طرح کوئی غیر مسلم خاندان
کا فرد اور غیر مسلم خاندان کا فرد مسلمان ملک میں کسی معاہدے کے تحت رہ رہا ہو تو اس شخص کو شریعت اسلام میں ذمہ کہا جاتا ہے، اس شخص کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان ملک میں اس کا معاہدہ ہے اور یہاں پر اس کی جائیداد ہے، گھر ہے اور وہاں یہاں پر رہ رہا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح حقوق ملیں گے جس طرح ایک اسلامی سلطنت کے باسیوں کو حقوق ملتے ہیں، اسی طرح اس ذمہ کو بھی حقوق ملیں گے۔ تو وہ زندگی گزارنے میں، یہاں رہنے سہنے میں ان تمام قوانین کے پابند ہوں گے جن کے مسلمان پابند ہوتے ہیں، اور اسلامی حکومت ان کا تحفظ کرے گی، ان کا خیال کرے گی جو کسی معاہدے کے تحت مسلمان اسلامی سلطنت کے اندر رہ رہے ہیں۔ لیکن 3 چیزوں کی انہیں اجازت نہیں ہوگی، 3 چیزوں کی اجازت ہوگی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ سور کو کھا بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، اور شراب وہ بنا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ نکاح اور طلاق اپنی دین کے مطابق جس طرح وہ نکاح کرتے ہیں اس طرح وہ کر سکتے ہیں، جس طرح وہ طلاق دیتے ہیں اس طرح وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ نکاح اور طلاق میں اس چیز میں شریعت کے پابند ہوں گے، پہلے نمبر پر تو ان 3 چیزوں کے علاوہ تمام قوانین میں شریعت اسلام کے مطابق وہ زندگی گزارنی انہیں پڑے گی۔ لیکن تیسری شکل جو بتلائی کہ وہ نکاح اور طلاق اپنے دین کے مطابق ادا کر سکیں گے، تو اس میں اس چیز کی انہیں اجازت نہیں ہوگی کہ ماں سے نکاح کرے، بیٹی سے نکاح کرے، بہن سے نکاح کرے، اس چیز کی انہیں اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں، تو ان کے لیے بھی اجازت نہیں۔ ہاں، طریقہ نکاح میں یا طریقہ طلاق میں وہ اپنے شریعت کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ باقی شراب جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شراب ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسا کہ ہمارے لیے سرقہ ہے، اور سور خنزیر ان کے لیے ایسی ہی ہے جیسا کہ ہمارے لیے بکری کا گوشت ہے۔ تو ان کے لیے شراب بنانے، پینے، بیچنے کی اجازت، اور ان کے لیے جو ہے خنزیر، سور کا گوشت کھانا، بیچنا، اس کی ان کے لیے اجازت، اس کی ان کے لیے اجازت۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس ذمے کے احکامات بیان فرما رہے، مسئلہ بیان فرما رہے کہ اگر وہ ذمہ ایسی قوم سے ہے، وہ شخص ایسی قوم سے ہے، وہ مقتول ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے اور وہ شخص قتل ہو گیا، تو پھر کیا ہے اس کی دیت؟ کیا ہے اس کی دیت؟ اس کی دیت، اس کا فدیہ یہ ہے کہ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، کہ وہ فدیہ سپرد کرے گا، قاتل سپرد کرے گا مقتول کے گھر والوں کی طرف۔ ذمہ تھا، کافر تھا کسی غیر مسلم ملک کا، اس کا پورا گھرانہ غیر مسلم تھا، لیکن یہ ذمہ بن کر رہ رہا تھا، اور پھر مسلمان ہو گیا۔ اب جب یہ مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے لیے وہی احکامات لوٹیں گے جو ایک مسلمان کی طرف لوٹتا ہے۔ 3 چیزوں کی اس کو اجازت ہوگی جو بیان کر دی، خنزیر، سور، شراب، صرف اپنے ہی قوم کے، اپنے ہی لوگوں کے لیے بیچنے کی، پینے کی، کھانے کی۔ اگر یہ مسلمان ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ دیت ادا سپرد کرنے پڑے گی اس کے گھر والوں کی طرف۔ کوئی ہندو تھا، ہندو سے مسلمان ہو گیا، سکھ تھا، سکھ سے مسلمان ہو گیا، رافضی تھا، رافضیت سے نکل کر مسلمان ہو گیا، قادیانی تھا، قادیانی سے نکل کر وہ مسلمان ہو گیا، تو پھر کیا ہے؟ اب یہ قتل ہوا تو اس کے ورثاء کو دیت ادا کرنی پڑے گی۔
وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرنا ہے ایک غلام، ایک لونڈی کو، ایک غلام لونڈی کو بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ گویا کہ اللہ کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا اور بندے کا حق بھی مقتول کے ورثاء کو دیت کی صورت میں ادا کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص دیت ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ دیت ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے قاتل کو ورثاء کو یا قاتل کو خود دیت ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو پھر فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ کیا مطلب یہ کسی شخص نے 2 مہینے دیت کا فدیہ ادا کرنے کے لیے روزے رکھے، اب اس نے 50 روزے رکھ لیے، درمیان میں ایک دن کا بھی ناگا نہ ہوا، 55 روزے رکھ لیے، 58 روزے رکھ لیے، کیونکہ 60 روزے بنتے ہیں 2 مہینے کے، لیکن درمیان میں 59ویں روزے کی ناگا چھٹی کر لی، چھوڑ دیا، اور 30ویں 60ویں دن کا آخری دن کا پھر روزہ رکھ لیا، یا درمیان میں شروع سے لے کے آخر تک کہیں بھی اس نے ناگا کر لیا، 20 رکھے ہیں، 50 رکھے ہیں، 55 رکھے ہیں، جب اس نے چھوڑ دیا درمیان میں روزہ تو دوبارہ سے یہ شروع کرے گا، وہ سب اس کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے، یعنی اس فدیے کے طور پر قبول نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ سے اسے روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن یہ حکم ہے مردوں کے لیے، لیکن اگر قاتلہ عورت ہے، عورت سے کوئی قتل ہوا ہے، قتل خطا، عورت کے لیے اس میں حکم میں تخفیف ہے، کیونکہ عورت کے لیے ہر ماہ 5 دن، 7 دن، 9 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس دنوں کے اندر وہ روزے نہیں رکھ سکتی، جن دنوں کے اندر وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو ایسے دن وہ گزرتے ہیں ان کے 5، 7، 9 دن تک، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ 2 مہینے کی قاتلہ روزے رکھ رہی تھی، درمیان میں ایام حیض آ گئے، اب وہ دن اس کے طے شدہ ہیں، مقرر ہیں ہر مہینے کے اعتبار سے، 5، 7، 9 دن کے اعتبار سے، اب درمیان میں یہ دن آ گئے، ظاہر ہے ان دنوں میں روزے نہیں رکھے جاتے، تو اب جیسے ہی یہ دن ختم ہوئے تو دوبارہ سے پھر کیا کرے گی؟ تو پھر وہ دوبارہ سے اسے از سرے 9 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، جہاں 10 روزے ہوئے تھے پھر یہ دن آ گئے، یا 20 روزے ہوئے تھے پھر یہ دن آ گئے، 30 روزے ہوئے تھے پھر یہ دن آ گئے، یا 50 روزے ہوئے تھے پھر یہ دن آ گئے، تو ان دنوں کے ختم ہونے کے بعد 50 ہی، اگر 50 روزے رکھ چکی تھی تو 50 سے ہی آگے گنتی شروع کرے گی، اگر 30 روزے رکھ چکی تھی تو 30 ہی سے آگے گنتی شروع کرے گی، اگر 20 روزے رکھ چکی تھی تو 20 ہی سے آگے گنتی شروع کرے گی، اگر 10 روزے رکھ چکی تھی تو 10 ہی سے آگے گنتی شروع کرے گی، اس کی ترتیب یہ دوبارہ سے اسے شروع نہیں کرنی پڑے گی۔ ایام ماہواری میں اگر کوئی ایسا روزے چھوڑنے پڑ گئے، وقفہ آ گیا، غیب آ گیا درمیان میں، تو عورت اس مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس حکم میں ان کا جداگانہ ہے، جبکہ مرد اگر ایک دن میں کا بھی ناگا کر لے دوبارہ سے انہیں 9 شروع کرنے پڑیں گے۔ باقی روزے کا مسئلہ یہ تو قاتلہ کا مسئلہ تھا، لیکن اگر قاتلہ نہیں ہے، عام دنوں میں وہ روزے رمضان المبارک کے رکھ رہی تھی، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں وہ رکھ رہی ہے، لیکن درمیان میں اس کے یہ ایام آ گئے ناپاکی کے، تو پھر ان دنوں میں اسے روزے جو چھوڑنے پڑ رہے ہیں یہ ان روزوں کی قضا کرے گی، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی، اس پر ضروری ہے ان روزوں کی قضا کرنا۔ جبکہ نمازوں کا حکم اس سے الگ ہے، نمازوں میں اگر یہ دن آ جائیں تو نمازوں میں یہ دن آ جائے تو نمازوں کی قضا، جتنی نمازیں چھوٹی ہیں جن دنوں کی، 5 دنوں کی، 7 دنوں کی، 9 دنوں کی،
جتنے بھی دنوں کی نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کی قضا ان عورتوں کو نہیں کرنی پڑے گی۔ روزے کی حالت میں اگر یہ دن آ گئے تو روزے کی جتنے دن کے روزے چھوٹے ان دنوں کی وجہ سے تو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو ان کی قضا ہر حال میں ضروری ہے، لازم ہے۔ لیکن نمازیں دن میں 5 مرتبہ فرض ہیں بالغ مرد عورت مسلمان پر، بالغ مرد عورت عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب ہر مہینے میں یہ دن آتے ہیں، اس وجہ سے مشقت میں نہ پڑے، اللہ رب العزت نے دین کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا کہ یہ عورتیں یا خواتین اسلام تنگی میں پڑ جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی، لہٰذا ان دنوں میں جو نمازیں ان سے رہ جائیں تو وہ ان کے لیے معاف ہے، ان پر مواخذہ نہیں ہوگا، ان کو قضا نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ نمازیں تو ہر دن میں 5 فرض ہیں، لیکن روزے سال بھر میں 1 مرتبہ فرض ہیں رمضان کے مہینے کے۔ تو یہ روزے آگے اور روزوں میں کے درمیان ایام ماہواری کے آگے، ایام حیض آگے، تو ان دنوں میں پھر وہ کیا کرے گی؟ ان جتنے روزے رہ گئے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر پر تھی، مکہ المکرمہ کے قریب ابھی پہنچی تھی، مکہ المکرمہ میں ابھی داخل نہیں ہوئی تھی، تو یہ دن آگے ناپاکی کے، تو خون بہنا شروع ہوا تو رونے لگی، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا، اور دیکھ کر رونے لگی تکلیف کی بنا پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پوچھا، عائشہ کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے حال ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہی خون بچے کی خوراک بنتا ہے، اور جب بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے تو یہ خون عورت کی صحت کی علامت ہوتی ہے، اور اللہ رب یہی خون اس کا بہتا ہے، تو یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ پریشان ہو، تو اس سے آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہ۔ تو یہ مسئلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ تو یہ اگر اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے تو روزوں کی قاتلہ کے روزوں کی کیا ترتیب ہے اس کی تفصیل آپ احباب کے سامنے آ گئی۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے یہ توبہ کا ذریعہ ہے، غلام آزاد کرنا، دیت ادا کرنا، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں، وہ جانتا ہے کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا، کسی نے غلطی سے قتل کیا، اور یہ مسائل جو بیان فرمائے ان میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، وہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، جس چیز سے چاہتا ہے منع کرتا ہے، جس چیز کا چاہتا ہے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ مسائل اللہ رب العزت نے قتل خطا کے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ میں قتل عمد کے مسائل اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔